شہباز گل کے اداروں کے خلاف بیانات، آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر 4 رکنی اسپیشل انویسٹیگیشن تشکیل دے دی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 4 رکنی ایس آئی ٹی تفتیش کرے گی۔ مزید تفصیلات فرزانہ صدیق سے جانتے ہیں۔ جی فرزانہ۔ جی بالکل، شہباز گل پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم اس تمام تر واقعے کی تحقیقات کے لیے آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر 4 رکنی اسپیشل انویسٹیگیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایس آئی ٹی کیس کی تفتیش کرے گی۔ ٹیم میں ایس ڈی پی او کو حصار، ایس ایچ او کو حصار اور تفتیشی افسر بھی شامل ہیں، تاہم یہ کمیٹی ڈی آئی جی آپریشن کو تفتیش کے متعلق رپورٹ کرے گی اور تمام تر حقائق سے آگاہ کرے گی۔ جی ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ پاکستان میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی میں ملوث شہباز گل امریکہ کے مستقل رہائشی ہیں اور وہ اپنی گرین کارڈ ہولڈر ہونے کی تصدیق ایک امریکی بینکر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کر چکے۔ پاکستان کے اہم دفاعی اداروں کو نشانہ بنانے والے گرین کارڈ ہولڈر شہباز گل اس وقت گرفتار ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے تفتیش میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے اور انہوں نے اپنے گرین کارڈ ہولڈر کی تصدیق امریکی بینکر سے ٹیلی فون میں کر دی تھی، کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ جی، اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے میں دیکھتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی ایک تقریر بھی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ سی پیک کے خلاف گفتگو کر رہے تھے اور وہ بڑی اعلانیہ تھی اور بڑی واضح تھی۔ تو یہ کیس جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے کہ یہ ٹولہ جو 2014 میں متحرک ہوا اور پھر 2017 میں جن کو آر ٹی ایس کے ذریعے حکومت میں لایا گیا، یہ سارے کا سارا ٹولہ وہ ہے جو سی پیک کا مخالف ہے، جو پاکستان کو معاشی حوالے سے مفلوج کر کے آئی ایم ایف کی غلامی میں دینا چاہتا ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا، ایسے ہوا بھی، جنہوں نے کشمیر بھی سرنڈر کیا اور آگے پاکستان کے دفاعی ادارے اور دفاعی سازشیں بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ تو یہ چیز آج واضح ہو کے سامنے آ گئی اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بات کوئی راز نہیں ہے، سب کے علم میں تھا کہ ایک مشکوک آدمی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہر طرح کے شبہات سے بھرا ہوا ہے، اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہا تھا اور جس طرح کے مدعے اس کو مل رہے تھے، یہی ہماری عدالتیں تھیں کہ وہ بات پر ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سوری سے واحد استعمال کرنا پڑ رہا ہے، وہ بندے اتنا چھوٹے لیول کا ہے کہ ان کو آپ جناب کہتے ہوئے مجھے جیسے عاجز بندے کو بھی خود شرم آتی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو بار بار بلا کے کہتے تھے کہ یار یہ ڈبل نیشنل کیوں ہے، ڈول نیشنل ہے، اس کو نکال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، تو ان لوگوں کا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کہ جس میں ہم کہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تھی۔ یہ ایک پرنسپل بات ہے کہ اگر آپ ایک ملک کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ وہاں اپنا کام کریں، پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ رشتے داروں کو پیسے بھیجیں، کو آپ منصوبہ ترقیاتی کرنا چاہتے ہیں یہاں، لیکن یہاں آ کے ہمارے ملک کو جو پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے اس کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی کوشش کریں، آپ اس کے معاشی مفادات پر آپ ضرب لگائیں، اس کے دفاعی اداروں کو آپ چوٹ پہنچانے کی کوشش کریں، اس کے جو سوشل فیبرکس ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی بےہودہ زبان استعمال کریں، تو یہ اجازت ان کو کون دے رہا تھا؟ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو صرف دیکھ کا ایک دانہ ہے، یہ سارے نمونے ہی ایسے تھے، کچھ فرار ہو گئے دہڑیاں لگا کے، کچھ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ سارا معاملہ بے حد افسوسناک اور تشویشناک ہے، اور اس پر اگر ایکشن اب ہو ہی گیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ شہباز گل کی طرح جو باقی نمونے ساتھ ہیں ان کو بھی پکڑنا ہوگا۔ یہ دیکھیں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اب تو جو ایک چوتھی چیز بچی تھی ہماری کہ ہمارا لے دے کہ ایک مسلح افواج کا ادارہ بہت شاندار رہ گیا، جس کا وقار بھی ہے، جس کی عزت بھی ہے، جس کی اسٹرینتھ بھی ہے، جس پہ پوری قوم فخر بھی کرتی ہے، اب یہ لوگ اس ادارے کو بھی نشانہ بنانے پر اتر آئے ہیں اور اعلانیہ آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو معاف کرنا جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ سانپ کو زندہ چھوڑنے کی طرح بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے کارکنوں نے 24 نیوز کے کیمرہ مین پر تشدد کیا تھا۔ تھانہ بنی گالہ پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ کفایت علی شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کفایت بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی جب گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کارکنوں کی صورت میں
बनी गाला पहुंचे हैं, जहां पर जो है वो एहतजाज किया गया था। इस मौके पे जो फैसल चौधरी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से मीडिया टॉक की जाती, जहां पर तमाम कैमरामैन और मीडिया के दीगर नुमाइंदे जो है वहां पर मौजूद थे। क्योंकि कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी और जो मीडिया से बदतमीजी की गई कारकुनान की जानिब से 24 न्यूज़ के कैमरामैन भी वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पर जो है वो तल्ख कलामी हुई। और उसके बाद जो है वो जो कारकुन है PTI के, उन्होंने न सिर्फ 24 न्यूज़ के कैमरामैन पर तशद्दुद किया, बल्कि जो दीगर चैनल्स के जो कैमरामैन हैं, सहाफ़ी हैं, उन पर भी जो है तशद्दुद किया। इसके साथ साथ हमारी खातून रिपोर्टर हैं फरजाना सिद्दीक, उनसे भी जो है वो PTI के कारकुनान की जानिब से बदतमीजी की गई। जिसके बाद आज जो है वो जो 24 न्यूज़ के कैमरामैन वाजिद मुगल की मुद्दत में थाना बनी में जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, और जिसमें कहा गया है कि मुल्ज़मान ने जो है वो मेरा कैमरा तोड़ा और मुझे थप्पड़ मारे, और रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ये तमाम सूरत हाल जो है वो देखते रहे। ये FIR का मतन था, और मुतालबा किया गया है कि इन कारकुनान के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। चूँकि न सिर्फ 24 न्यूज़, किफ़ायत बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। शहबाज गिल ने अगर बात ठीक नहीं की तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए। बंद कमरों में मंसूबा बनाया गया, हराम के पैसों से ज़मीर खरीदे गए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम करेंगे और कोई नहीं करेगा। असद उमर दीगर रहनुमाओं के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गैरतमंद सच्चा लीडर इमरान खान की शक्ल में वो इस बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया, और उसके साथ पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई। और वो तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान निकला। पहले दिन तो खैर कॉल भी कोई नहीं थी, खुद ही अवाम बाहर निकल के आ गए, लेकिन उसके बाद इमरान खान की कॉल के ऊपर बार बार कौम निकलती रही। 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए पंजाब के अंदर, 20 सीटों के ऊपर इंतखाब हुआ, उसके ऊपर जिस तरीके से पंजाब के अवाम ने निकल कर इमरान खान के साथ खड़े होके इस मसनूई इम्पोर्टेड निज़ाम को मुस्तरद किया, और पंजाब के अवाम ने ताकतवर जो सारे ये लोग हैं और तमाम बैरूनी मदद के बावजूद इनसे पंजाब का इक़्तिदार छीना वापस पंजाब के अवाम ने। मेरे ख्याल में कोई 18-20 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन के अंदर कर दी थी। हुकूमत ऐसे लगता था पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बखारी कहती हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे पर पूरी कौम अफसुर्दा है, मगर PTI उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है। ये शहबाज गिल का इनफरादी अमल नहीं, बल्कि पूरी PTI जिम्मेदार है। शहबाज गिल 2 दिन में सारी बातें बता देंगे। इमरान खान अपने मकसद के लिए बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करता है। इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो आखिर डर क्यों रहे हैं? नून लीग की रहनुमा अज़मा बखारी ने यह कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे पर पूरी कौम अफसुर्दा है, मगर PTI उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने में मसरूफ है। ये शहबाज गिल का इनफरादी अमल नहीं है, बल्कि इसमें पूरी PTI शामिल है। शहबाज गिल 2 दिन में सारी बातें बता देंगे। के मुंह को इक़्तिदार का खून लग गया है, जिसके बाद अब ये किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और जुल्म ये है कि एक ऐसा हादसा जिसने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया, जिसके अंदर चंद फौज के आला सरबराहान, आला क़यादत और वो लोग जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में थे, उनका तैयारा गिरने पर जिस किस्म की एक कैंपेन शुरू की गई PTI की तरफ से, उसको जो है वो प्रमोट किया गया। और वो वही एजेंडा है जो इमरान खान का फितना और फसाद इंतशार का एजेंडा है। और सिर्फ उससे बस नहीं हुई, फिर इन्होंने शहबाज गिल जैसे कुछ लोग आगे रखे हुए हैं जिनकी ज़बान का ना तो कोई स्टॉपर है, ना उनकी दिमाग की गंदगी का कोई मेयार है, और ना उनकी जो है वो कोई बैकग्राउंड है कि उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और शहबाज गिल ने जो कल परसों कहा और जो कल उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIR जो है वो बगावत की दर्ज की गई। आज बहुत सारे स्कॉलर दानिश्वर पूछ रहे हैं उनका कसूर क्या है। मैं उनसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। क्या शोहदा की तौहीन करना, क्या अपने शहीदों के साथ खड़ा ना होना,
کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ کیا انڈین میڈیا اس وقت جو بھنگڑے ڈال رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو عمران خان نے کر دکھایا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ اور مجھے سننے میں ملا عمران خان صاحب کل سے کسی جو ہے وہ بنی گالا کے کسی جو ہے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تہہ خانے کے اندر۔ عمران خان صاحب جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے کروایا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کروایا ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہے، باقی شہباز گل بول دے گا، فکر مت کریں۔ اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فعل تھا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں تھا، یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی۔ آج شہباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ آج شہباز گل کی ہوئی جو ہے جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی، اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ بشرا بیگم صاحبہ، یہ ہے غداری، اسے کہتے ہیں غداری۔ آپ ہمارے خلاف جو کروا رہی تھی وہ غداری نہیں تھی۔ عمران خان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات، اور اگر وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو پھر ہم نہ تمہارے شہید بخشیں گے، نہ ہم تمہارا کوئی اور بندہ بخشیں گے، اور پھر ہم تمہیں ایک گالی بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں۔ پاک فوج کے شہداء کے خلاف منفی مہم چلانے کا معاملہ، سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ نے آج جوائنٹ انکوائری ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا۔ FIA سائبر کرائم ونگ اب تک کی تحقیقات کے بارے میں بریفنگ دے گا۔ پاک فوج کے شہداء کے خلاف منفی مہم چلانے کا معاملہ ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے آج جوائنٹ انکوائری ٹیم کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئی حلقہ بندیوں کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ درخواست تو ان حلقہ بندیوں سے متعلق تھی جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے وکیل PTI کی استدعا منظور کرتے ہوئے دوبارہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی جبکہ روپے میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر 2 روپے 13 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 91 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 239.37 روپے کی بلند سطح سے اب تک 17.46 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.96% بہتری ہوئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی جبکہ روپے میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر 2 روپے 13 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 91 پیسے کا ہو چکا۔ لاہور میں تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف۔ پنجاب حکومت نے تاجروں کا بڑا مطالبہ مان لیا ہے۔ رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم معطل کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے کاروباری سرگرمیاں اتوار کے روز بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ لاہور انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پرویز الہی کے احکامات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، راؤ دلشاد حسین موجود ہیں۔ راؤ دلشاد، بتائے گا اس متعلق۔ تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ تاجر برادری کا جو درینہ مطالبہ تھا کہ رات 9 بجے کے اوقات کار کاروباری سرگرمیوں کی بندش کے تھے، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بالآخر مان لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا 9 بجے تک دکانیں بند کرنے کا، اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو جبکہ سیکٹری انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو اتوار کے روز کاروباری بندش تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، یعنی اب 24/7 کاروبار جو ہے وہ ہو سکے گا۔ جب اوقات کار سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایوان وزیر اعلیٰ میں کہا گیا کہ کب تک رات کو دکانیں کھولیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے کہا کہ نماز آپ جو ہے وہ ضرور گھر جا کے پڑھیں، یعنی صبح 4 بجے تک آپ دکانیں کھول سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کسی بھی جو مارکیٹ کی رہنما ہیں ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔
कारोबारी बंदिश के जो औकात कार थे उन पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब कारोबार जो है वो रात गए तक जारी रखा जा दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सजाद अली शाह की रिटायरमेंट का मामला जस्टिस सजाद अली शाह के एजाज में होने वाला फुल कोर्ट रेफरेंस मंसूख कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत कर चुका है। बात कर लेते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इस मुतालिक। जी, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सजाद अली शाह की रिटायरमेंट के एजाज में ये फुल कोर्ट रेफरेंस होना था जो कि मनसूख कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक जस्टिस सजाद अली शाह के एजाज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो कल इशाइया दिया जाना था वो भी मनसूख कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इशाइये में और फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत की थी, जिसके बाद अब रेफरेंस और जो इशाइया था उन दोनों को मनसूख कर दिया गया है। जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं वो 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम जमा बख्त के खिलाफ चैम्बर अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए हैं। अदालत का चैम्बर अपील मंजूर करते हुए केस खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम जमा बख्त के खिलाफ चैम्बर अपील पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए हैं और अदालत का चैम्बर अपील मंजूर करते हुए केस खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म भी जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम जमा बख्त के खिलाफ चैम्बर अपील पर यह समाअत हुई है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। वफाकी ब्यूरोक्रेट को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने के हवाले से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के 3 रोज़ा इजलास के पहले रोज़ की कार्रवाई जारी। पुलिस सर्विस, सेक्रेटेरिएट और मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप के अफसरान के तरक्की का केस 12 अगस्त तक मुअख्खर कर दिया गया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर तरक्कियों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वफाकी ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने के हवाले से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के 3 रोज़ा इजलास के पहले रोज़ की कार्रवाई जारी है। बात कर लेते हैं, रिपोर्टर मौजूद हैं बाबर शहजाद। बाबर, बताइएगा इस मुतालिक। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेट को ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में तरक्की देने के अमल को आगे बढ़ाते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 3 रोज़ा इजलास है, उसके पहले रोज़ की कार्रवाई 10 बजे से जारी है। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद वो उसकी सदारत कर रहे हैं। बताते चलूँ आपको कि बोर्ड इजलास के एजेंडे में तब्दीली कर दी गई है और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के अफसरान और इसके अलावा मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप के अफसरान की तरक्की के केसेस को इजलास के आखिरी रोज यानी 12 अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। इसके अलावा एक्स कैडर के जो अफसरान हैं उनकी तरक्की के केसेस भी 12 अगस्त तक मौखर कर दिए गए हैं। आज इजलास के पहले दिन एजेंडे में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की तरक्कियों पर गौर किया गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की तरक्की पर गौर किया गया है और ऑडिट एंड अकाउंट और पोस्टल ग्रुप के अफसरान की तरक्की केसेस पर गौर किया गया है। मजमूई तौर पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो कार्रवाई है उसमें तमाम सर्विसेज और ग्रुप के और एक्स कैडर के 350 से ज्यादा अफसरान के केसेस पर गौर करेगा। जी ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी सवालात करेंगी और उन सवालात का भी जवाब उनको मिलेगा। इसी तरह से अक़लियतें जो हैं वो हमारे जो माशरा है उसका बड़ा अहम हिस्सा है और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको इज़्ज़त दें कि वो पाकिस्तानी हैं। वो जब आएंगे वो अपने जो सवालात करेंगे। कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کمانڈر عراقی بحریہ لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم معرج عبداللہ الزید کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ کمانڈر عراقی بحریہ کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور ان کا پرنسپل سٹاف آفیسر سے تعارف کرایا گیا۔ دونوں ممالک کی بحری افواج کے سربراہان نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ کمانڈر عراقی بحریہ لیفٹیننٹ جنرل احمد جاسم معرج عبداللہ الزید کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ JJI کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس 20 اگست سے پشاور میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں JJI کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس 20 اگست سے پشاور میں ہوگا۔ جشن آزادی کی تیاریوں کا احوال بتا رہے ہیں وسیم افتخار۔ بالکل جیسا کہ 14 اگست کی آمد ہے اور جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی مختلف شراہیں، مختلف فٹ پاتھ، مختلف علاقے جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم سے سج گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جوہر کے علاقے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ سبز ہلالی پرچم کی بہار آ گئی ہو جیسے، اور یہاں پر جشن آزادی کے حوالے سے جو سجاوٹی اشیاء ہیں وہ فروخت کے لیے لائی گئی ہیں۔ اس کے اسٹالز یہاں پر موجود ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف جھنڈیاں موجود ہیں بلکہ چھوٹے اور مختلف اقسام کے بیجز ہیں۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ چوڑیاں موجود ہیں اور جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ ملبوسات یہاں پر لائے گئے ہیں۔ بچوں کے خصوصی طور پر ملبوسات یہاں پر لائے گئے ہیں، جھنڈیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اشیاء جو ہے جو کہ جشن آزادی کے حوالے سے تیار کی گئی ہیں وہ یہاں پر فروخت کے لیے موجود ہیں، جن کی خریداری کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہماری جو ہے وہ بچوں سے اور جو بڑوں ہیں شہریوں سے ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بار جشن آزادی کو منفرد طریقے سے بہت شکریہ آپ